سیر کیا کرے، گھوما کرے اور مغزیات کا کھانے میں استعمال کیا کریں، اور پھر 1 مہینے کے بعد مجھے آپ اس کی اطلاع دیں۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص 1 مہینے کے بعد آیا، تمام اوراد و وظائف بند کر دیے، صبح اور شام کے وقت میں انہوں نے سیر و تفریح شروع کر دی۔ جب واپس 1 مہینے کے بعد آ کے حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، فرمایا کہ اب کیا حال ہے؟ بتایا کہ حضرت اب تو وہ روشنی مجھے نظر نہیں آتی۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ تم ذکر و اذکار بہت زیادہ کثرت سے کر رہے تھے اور دماغ کو کھانے کے لیے مغزیات نہیں دے رہے تھے، اور اس کی وجہ سے تمہارے دماغ کی رگ خشک ہو گئی تھی، اور دماغ کی رگ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے تمہیں وہ روشنی نظر آتی تھی جس روشنی کو تم ایک بڑی روشنی سمجھتے تھے، لہذا علاج ہو گیا اور اس کی اصلاح فرما دی۔ اس کے علاوہ اگر یہاں آپ بات کریں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح تربیت کی تو زیادہ اس وقت کہنے کا موقع نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، میرا وقت مکمل ہونا چاہتا ہے، مگر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا۔ علماء جو یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور انہوں نے تمام باتیں اس صدی میں جو پیش آ رہی ہیں، پہلی صدی میں تمام وہ باتیں لکھتی ہیں۔ آپ کتابیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا جیسے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے حالات دیکھ رہے ہوں اور ان سارے حالات کو دیکھ کر سب کچھ لکھ رہے ہوں۔ آپ اشرف السوانح کا مطالعہ کریں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تسجیل المواعظ کا مطالعہ کریں، حضرت کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، حضرت کے خطبات کا مطالعہ کریں۔ ہزاروں کتابیں منظر عام پر موجود ہیں، اور حضرت کی کتابوں کے پڑھنے سے آپ کی اصلاح ہوگی، ہماری اصلاح ہوگی، اور اصلاح کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یقیناً آپ کے دل میں آپ کے پڑوسی کا احترام آ جائے گا، آپ کے دل میں آپ کی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ ہو جائے گی، آپ کے دل میں وہ تمام کیفیات پیدا ہو جائیں گی جن کا کیفیات کو تلاش کرنے کے لیے ہم جگہ جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جگہ جگہ مشائخ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے کہے ہوئے مواعظ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور وہ وعظ جو آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس گاؤں میں چوپال میں فرمایا تھا، وہ وعظ بھی کتابوں میں باقاعدہ چھپا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے گاؤں میں، اتنے بڑے قصبے میں ایسی شخصیت تشریف لائی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات اس وقت ذہن میں آئی ہے کہ اگر کوئی خاص بندہ اللہ کا سینکڑوں سال پہلے آیا ہے، سینکڑوں سال تک اس کے انوارات و برکات ختم نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لے گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جبکہ وہاں چہار جانب بدعات ہیں، رسومات ہیں، اور جگہ جگہ قوالیاں ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہیں، مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب میں اجمیر گیا تو وہاں کی در و دیوار سے مجھے نور نظر آتا ہے، جبکہ وہاں رسوم بدعات ہیں، رسوم و بدعات کے باوجود وہاں کی در و دیوار سے نور نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہی خواجہ اجمیری دنیا سے پردہ کیے ہوئے جن کو کئی سو سال گزر گئے، مگر آج بھی ان کے انوارات و برکات وہاں کی در و دیوار سے نظر آتا ہے۔ یہ وہی خواجہ اجمیری ہے کہ جب ایک انگریز مورخ اور ایک انگریز سیاح دنیا ہندوستان میں آیا تھا گھومنے کے لیے، وہ دلی بھی گیا اور وہ کلکتہ بھی گیا اور وہ آگرہ بھی گیا اور کہاں کہاں گیا، اور جب یہاں سے جانے کے بعد اس نے یہاں کی تاریخ کو لکھا تو تاریخ میں ایک بات لکھی، میں ہندوستان میں ایک جگہ اجمیر میں گیا تھا اور وہاں پر میں نے ہندوؤں کو بھی دیکھا، اور وہاں پر میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، اور میں نے وہاں پر مسلمانوں کو بھی دیکھا، اور میں نے وہاں پر مردوں کو بھی دیکھا، اور میں نے وہاں پر عورتوں کو بھی دیکھا۔ بس اب آگے میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، میں یہ دیکھ کر کے آیا ہوں کہ زمین کے اوپر لوگ موجود ہوتے ہیں اور حکومتیں کرتے ہیں، مگر ایک بندہ ہے جو قبر میں پڑا ہوا آرام کر رہا ہے، مگر زندہ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ یہ وہی خواجہ اجمیری ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ آپ محنت کر کے آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ولایت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ آپ حضرات بھی پالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ اب میرا وقت مکمل ہو گیا، آدھا گھنٹہ، وما علینا الا البلاغ۔